السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہاں ایک خاتون کا سوال ہے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ بیماری میں اور جادو کی علامات میں کیا فرق ہے، واضح کریں۔ اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے، اسی سے ملتا جلتا، کہ بیماری میں اور جادو ٹونا سحر کی علامت کی پہچان کیسے کی جائے۔ تو اس سے واضح ہونا چاہیے کہ بیمار کے عوارض، جادو اور سحر اور عصب زدگی کے عوارض یہ ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے اس میں تفریق کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ ان کے عوارض، چاہے وہ بیماری کے عوارض ہوں یا سحر اور نظر بد اور اسی طرح سے عصب زدگی کے عوارض ہوں، سب ملتے جلتے عوارض ہوتے ہیں۔ عام لوگ اس کے تفریق نہیں کر پاتے اور نہیں کر سکتے۔ یہ جو ماہر ہوتے ہیں وہی لوگ اس کی تفریق کر پاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوا اور دعا دونوں کا، جب کوئی بھی اس طرح کی پریشانی محسوس ہو تو دوا اور دعا دونوں کا سہارا لینا چاہیے، کسی ایک طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر جو ہے، اگر ڈاکٹر تحقیق کے بعد، تحلیل کے بعد، تمام جو ہے تحلیل کرنے کے بعد خون تحلیل کر لیا، اسی طرح سے چیک اپ کیا اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ نارمل ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور اس کے باوجود انسان پریشان ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بیماری نہیں بلکہ یہ جادو یا جو ہے عصب یا جو ہے نظر بد کا، حسد کا جو ہے سبب سے ہے۔ یہ ہم جو ہے بڑی پہچان ہے کہ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں، سب تمام چیزیں نارمل ہیں، تو ایسے سے اس کے باوجود بھی انسان پریشان ہے، تکلیف اس کو ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ سب سے بڑی پہچان ہے، ورنہ عوارض سب کے ملتے جلتے ہیں۔ اس لیے عام لوگ اس میں تفریق نہیں کر پاتے۔ اس لیے کسی بھی چیز کو دیکھتے ہی پہلے فیصلہ نہیں کرنے سے جادو ہے یا یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رقیہ کے بعد پتہ چلتا، رقیہ کے بعد علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، دم کرنے کے بعد یا اذکار پڑھنے کے بعد جو ہے یہ محسوس ہوتا ہے۔ مثلا آپ اذکار پڑھ رہی ہیں، رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، جمائی آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، یا پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز ہے۔ آپ رقیہ پڑھیں اور اسی طرح پر دم کیا جائے تو آپ کو تکلیف ہونے لگے، پریشانی آپ کی بڑھ جائے، اس طرح سے جو ہے اندازہ جو ہے لگایا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ تو عام طور سے عام لوگ اس پہ تفریق نہیں کر سکتے، جو اس چیز کے ماہر ہیں وہی لوگ صحیح اندازہ لگا پاتے ہیں۔ اس لیے عام لوگوں کو کوئی بھی بیماری دیکھ کر، کوئی بھی تکلیف دیکھ کر فوراً جو ہے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوا بھی کرائیں اور اذکار اور دعا کا بھی سہارا لیں، رقیہ کا بھی سہارا لیں۔ یہ بہترین شکل اور صورت ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔